تو کم از کم جماعت کے لیے کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 2 آدمی جماعت کے لیے ہونے چاہیے. ویسے تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھو گے، اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہو اکیلے تو، یا مغرب کی پڑھ رہے ہو یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے امام پڑھاتا ہے. اکیلے بھی پڑھ رہے ہو آپ، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر آپ نے پڑھنی ہے، تکبیر اقامت جس کو کہتے ہیں، پڑھ کر پھر آپ اللہ اکبر زور سے کہہ کے، اور پھر اس کے بعد آپ جس طرح امام پڑھاتا ہے اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی آپ پڑھیں. ٹھیک، اگر ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آپ ایسے ہی پڑھیں. تو نماز کی 2 قسمیں، ایک کہتے ہیں جہری اور ایک سری. جہری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں قرات امام زور سے کرتا ہے. سری کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں قرات آہستہ ہوتی ہے. تو جہری نمازی کتنی ہیں جن میں زور سے قرات ہوتی ہے؟ 3. کون کون سی؟ فجر، مغرب اور عشاء. اور اس کے سری ظہر، عصر، بس. ٹھیک ہے جی. اور تو اس کو اکیلے میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو ویسے ہی پڑھنا جیسے امام پڑھاتا ہے، یہ سب سے بہتر ہے. اذان بھی دینی چاہیے. اگر آپ کہیں اکیلے میں ہیں، کسی جگہ میں ہیں، تو اذان آپ دے دو. اذان دے کے پھر آپ نماز پڑھو، اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی وہاں تک شیطان بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو کم از کم جماعت کے لیے کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 2 آدمی ہونے چاہیے. تو ان میں سے ایک امام بن جائے اور ایک مقتدی بن جائے. جو امام ہے وہ کس طرف کھڑا ہوگا؟ بائیں طرف میں کھڑا ہوگا امام. اور جو مقتدی ہوگا وہ کس طرف کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف کھڑا ہوگا. اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں لوگ اس میں. ٹھیک ہے، تو اگر خدا نخواستہ کوئی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے بائیں طرف بھی، تو آپ نماز میں ہی اس کو دوسری طرف کھینچ سکتے ہیں. الا یہ کہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، ایسا نہیں آپ کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دے. ٹھیک ہے جی. تو اگر 2 آدمی ہیں تو پھر امام جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ 2 آدمی ہیں وہ آمنے سامنے کھڑا ہوگا، اور لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ 2 آدمی کی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن جماعت کے اندر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ کیا ہے؟ ثواب ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مسند احمد کی روایت بھی ہے، سنن ابی داود کی روایت بھی ہے، سنن نسائی کی، صحیح ابن حبان اور امام حاکم، یہ سب حدیث کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے جی، حدیث کی کتابیں. تو ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحدہ وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل وما كان اکثر فهو احب الى اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اکیلے نماز کی دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اکیلے نماز پڑھنے سے دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے 2 آدمی تیسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے. اسی طریقے سے اگر زیادہ ہیں جماعت کے اندر تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. زیادہ جماعت میں شامل ہے لوگ تو یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ زیادہ پسند ہے. تو اس طرح کیا ہونا چاہیے کہ آدمی کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. مسجد میں جماعت کے ساتھ آدمی جا کے نماز پڑھے کہ وہاں جماعت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ثواب آدمی کو زیادہ ملے گا. اسی طریقے سے اگر مسجد قریب ہے تو ٹھیک ہے وہاں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر مسجد بعید ہے، دور ہے، تو آپ دور چل کے جاؤ گے تو اس میں زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اعظم الناس اجرا ابعدهم ممشا الیہا، صحیح مسلم، کہ آدمی میں کا اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر اس آدمی کو ملے گا کہ جو زیادہ دور چل کے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. جو زیادہ دور چل کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو اجر زیادہ ملے گا. تو یہ ہوگی جماعت کے کا مسئلہ کہ جماعت میں کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ 2 آدمی ہو جائیں گے تو جماعت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. 3 ہوں گے تو زیادہ افضل ہے، اور زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ افضل ہے. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہم نے کیا پڑھا کہ اگر ہم دور جا کے نماز پڑھیں گے مسجد میں تو زیادہ افضل ہے. مسجد قریب میں نہیں ہے تو دور جا کے نماز پڑھو. ویسے تو ہونا ہی چاہیے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے 2 4 3 گھر ہیں وہاں ایک مسجد ہونی چاہیے، چاہے چھوٹی سی مسجد ہی کیوں نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں اکثر بیشتر 10 20 گھر 50 گھر بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسجد وہاں پہ نہیں ہوتی. تو مسجدوں کا اہتمام کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، اس کو آباد بھی کرنا چاہیے. اور مسجدوں سے یہ ہے کہ دین کا شعور لوگوں میں باقی رہے گا. جس گاؤں میں مسجد ہوگی یا جس جگہ میں، تو لوگ جڑتے رہیں گے اس میں، آپ کے بعد اس کے بعد آتے رہیں گے، ایک طریقہ چلتا رہے گا نماز کا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس سے اور مسجد بنانے کا بھی بہت بڑا ثواب اور اجر ہے. جس نے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اس لیے مسجدیں بنانا چاہیے، مسجد آباد کرنی چاہیے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے.